اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات میں نے بہت پہلے کبھی کسی سے سنی تھی، واللہ عالم یہ واقعہ ہے، یہ لطیفہ کہ ایک مزار تھا، وہاں پر بہت لوگ آیا کرتے اور سب کی مرادیں پوری ہوا کرتی۔ ایک وقت آیا کہ وہاں پر لوگوں کا آنا کم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اب اکا دکا لوگ آنے لگے۔ تو ظاہر مزار کا جو مجاور تھا اس کو فکر ہوئی کہ معاملہ کیا ہے۔ پہلے تو گاؤں سے لوگ آیا کرتے، پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ قریب ہی ایک اگلے گاؤں میں ایک مزار وہاں پر کسی بزرگ کا نکلا ہے، اور وہ اس مزار پہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر جو دعائیں کرتے ہیں ان کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس مجاور نے سوچا کہ بھائی ذرا پتہ کیا جائے یہ کیا مسئلہ ہے۔ بہرحال وہ اس گاؤں میں پہنچا اور پھر وہاں دیکھتا کیا ہے کہ اس کے پاس جو ملازم ہوا کرتا تھا، جو اس کی گدھی لے کے بھاگ گیا تھا، گدھی کا بچہ لے کے بھاگ گیا تھا، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے مجاور بن کے۔ پوچھا اس سے، کہہ رہی یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ اجے جی یہ اس گدھے کو لے کے میں بھاگا تھا، یہ گدھی کا بچہ یہ مر گیا، تو میں نے اس کو یہاں دفن کیا اور پھر یہاں لے کے میں بیٹھ گیا، اور اللہ کا شکر ہے یہاں پر اب تو گاؤں سے لوگ آتے ہیں۔ اس پر پہلے والے قبر کے مجاور نے کہا کہ کمبخت، وہاں اس کی نانی ہی تو دفن ہے، تو اس کا رزق کھا رہا ہے۔ استغفر اللہ، اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم لوگوں نے پچھلی بار آیت نمبر 43 تک پڑھا تھا۔ ایکچولی آیت نمبر 42 سے لے کر کے 45 تک ایک پورا ربط ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا پچھلی امتوں میں، ان امتوں میں جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تھی، آپ سے قبل تھی، اور پھر ہم نے انہیں پکڑا بھوک میں، تنگ دستی میں، تکالیف میں، بیماریوں میں، تاکہ وہ گر گڑائیں، کیوں؟ اپنے گناہوں کی معافی چاہیں۔ تو کیوں نہیں جب ان کے پاس، جب ان تک بھوک پہنچی، تکلیف پہنچا، تو کیوں نہیں وہ اللہ سے اب معافی چاہیے، اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے سامنے گر گڑائے؟ وہ اس لیے کہ ان کے دل، ان سب کے دل سخت ہو چکے تھے، اور اللہ نے اور شیطان نے جو کچھ ان کے اعمال تھے وہ انہیں مزین کر دیا تھا۔ ہوتا یہی ہے کہ جو آدمی جس طریقے پر چل رہا ہوتا ہے وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل صحیح طریقے پہ چل رہا ہوں۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، اپنے مسلمان بھائیوں کی بات کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو سوچ کی بات ہے، اور وہ اس لیے اس طرح کی سوچ ہوتی ہے کہ شیطان نے ان کو یہ احساس دلایا ہوتا ہے کہ جی آپ جو کر رہے ہو وہ بالکل صحیح کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 43 تھی۔ آیت نمبر 44، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور جب وہ بھول گئے وہ تمام باتیں جن کی نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے کھول دیا دروازے ہر شے کے، یعنی رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتۃ فاذا هم مبلسون، یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے اپنے مال و دولت پر، جو انہیں دیا گیا، جو انہیں رزق دیا گیا، اترانا شروع کیا، تو ہم نے انہیں پکڑا اچانک، اور پھر کیا ہوا؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے، پریشان ہو گئے۔ وقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور کاٹ دیا گیا جڑ ایسے لوگوں، ظالم لوگوں کی کا۔ والحمدللہ رب العالمین، اور تمام شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ یہ در حقیقت یہی ہے اللہ کی سنت۔ جب آتی ہے مصیبت تو اس وقت
اگر انسان اللہ کی طرف رخ نہیں کرتا، میں نے پچھلی بار کورونا وائرس کے حوالے سے بات کی تھی کہ جب رخ نہیں کرتا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں چاہتا، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر یہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہے نا، اور جو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اتراتے پھرتے ہیں جو کچھ انہیں اللہ نے دیا ہے، اور پھر یکایک وہ پکڑے جاتے ہیں اور یکایک ان پر عذاب نازل ہوتی ہے اور ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ اللہ کی سنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ تمام مسلمان بھائیوں کو یا رب ہمیں سمجھ عطا فرمائیں کہ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہمیں اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی ہے، ہم اللہ سے توبہ استغفار ہمیں کرنا ہے اور اپنی راہ کو درست کرنا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہی کچھ ہوگا۔ یہ اللہ کا طریقہ پچھلی امتوں کے ساتھ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور یہی کچھ ہوگا ہمارے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب کہ تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود دنیاوی عیش اور آرام میں ہے جو اللہ نے اسے دے رکھا ہے، تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، وقت کا گزارنا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیات پڑھی جو بھی میں نے آپ کو سنائی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اس ڈھیل سے جو تباہ کن ہے۔ اگلی آیت، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہر طرح سمجھانے کی کوشش کی ہے ان آیات میں۔ آپ ان سے کہیں کہ کیا تم نے غور کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سماعت لے لیں، سننے کی صلاحیت لے لیں، تمہاری آنکھوں کو لے لیں، روشنی آنکھ سے دیکھنا تم نہ دیکھ سکو، یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، تو کون ہے الہ اللہ کے سوا جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دوبارہ دے دے گا؟ غور کرو کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو گھما پھرا کے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اس سے اراضی برتتے ہیں، اس سے انحرافی کرتے ہیں اللہ کی ہدایت سے۔ اگلی آیت 47، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ۔ کیا آپ ان سے کہیں کہ کیا تم نے غور کیا ہے اگر اللہ کا عذاب آ جائے یکایک یا اعلانیہ، تو کون ہے جو ہلاک ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو ظالم لوگ ہیں؟ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ موت تو برحق ہے، ہم سب نے مرنا ہے، ہاں۔ تباہی کس کی ہے؟ اس کی ہے جو اپنے کرتوتوں کی وجہ کر جہنم میں جھونکا جائے گا۔ تباہی اس کی ہے نا۔ وہ کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو اللہ کی نافرمانیوں میں اپنے آپ کو ڈالے ہوا ہے، وہ ہوگا۔ ہلاکت تو اسی کی ہوئی نا۔ اگر اس عذاب میں دوسرے لوگ، اچھے لوگ، اللہ کے فرمانبردار لوگوں کی بھی موت واقع ہوتی ہے تو الحمدللہ ان کا تو وقت پورا ہوا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو ہلاکت در حقیقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو ہلاک ہوگا؟ وہی لوگ جو ظالم لوگ ہیں۔ اگلی آیت، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور جو ہم نے رسولوں کو بھیجتے ہیں وہ اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اللہ کی ہدایت پر چلنے والوں کو، خبردار کریں انہیں جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہیں۔ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ، تو جس نے ایمان لایا، اپنی اصلاح کی، یعنی اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کیا، اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم۔ آیت نمبر 49، وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور جن لوگوں نے جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں عذاب چھو کر رہے گا بوجہ اس کے جو وہ فسق کر رہے ہیں۔ فسق کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانیاں کھلے دل سے کرنا، اللہ کے حدود کی پامالیاں کرنا کھلے دل سے، پرواہ نہ کرنا، تو ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر عذاب آگے رہے گا۔ آیت نمبر 49۔ اگلی آیت، آیت نمبر 50،
یہ آیت غور طلب ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم رکھنے والا مانتے ہیں، ان کے لیے۔ اعوذ باللہ من قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہہ دے کہ میں یہ بات نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ آج وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھولی بھر دینے کی دعا کرنے والے ہیں، ہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، اب کہہ دیں کہ اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں۔ ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب کی بات جانتا ہوں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، کیا یہ لوگ پھر غور نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ پھر غور نہیں کرتے؟ اندھا اور کیوں کہا گیا دیکھنے والا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ علم دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ان آیات میں۔ یہاں سے آیات شروع ہوتی ہیں، بڑی خوبصورت آیات ہیں، اور یہ آیات کا سلسلہ آیت نمبر 54 تک، آیت 51 سے لے کے 54 تک، یہ آیات ان لوگوں کو مخاطب کر رہی ہیں جو اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ کہاں؟ مکے میں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو مکے کے چھوٹے کمی لوگ تھے، غلام، یا وہ لوگ جو مکے سے باہر سے آ کے وہاں آباد ہو گئے تو ان میں سے چند لوگ، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ تھے جنہوں نے ایمان لایا تھا۔ اور واقع یہ ہے کہ قریش کے سرداروں نے اور دوسرے سرداروں نے آپ سے گلہ کیا کہ آپ کے پاس آ کر کے آپ کی بات سننے، ان کے درمیان میں آ کے اب آپ کی بات سنوں، یہ جو کمی لوگ ہیں جو ہمارے یہاں خدمتگار ہیں، ہمارے غلام ہیں، ان کے درمیان ہم بیٹھ کے آپ کی بات سنیں، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ در حقیقت کفر کے مجابر، کفر پر، شرک پر لے جانے والے لوگ تو یہی تھے، انہی لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا اس شرک کی دکان سے، شرک کی بزنس سے، شرک کی انڈسٹری سے۔ تو انہوں نے تو کب آنا تھا، لیکن انہوں نے ایک اعتراض سامنے ڈال دیا کہ ہم کیسے آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ، آپ انہیں خبردار کریں جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی آخرت پہ یقین۔ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ولی یا سفارش کرنے والا سوائے اللہ کے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی وہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر قائم رہیں۔ یہ آیت نمبر 51 ہے۔ اگلی آیت وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیں جو دعائیں کرتے ہیں اپنے رب سے صبح اور شام، اور اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں، ان کی تمنا، ان کی خواہش اپنے رب کی رضا ہے۔ ان کا آپ پر ان کے بارے میں کوئی حساب نہیں ہونا، یہ ان کا حساب وہ خود ہی دیں گے، کچھ بھی ہے، یعنی کوئی بھی آپ پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ آپ کے حساب میں ان پر کوئی ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص تو اپنے اعمال کا خود جواب دے، کسی دوسرے پر تو اس کا بوجھ نہیں آتا، سوائے اس کی کہ جو گمراہی کی طرف بلائے تو وہ اس کو اتنی ہی، اس کے لیے اتنی ہی سزا ہے، اتنے ہی گناہ ہے جتنا کہ دوسرے جس کو بلایا ہے جو عمل کرے اس پر۔
یعنی جو عمل کرے گا اسے اتنا ہی تو وہ تو گناہ گار ہے ہی، اس کو تو سزا ہونی ہے، لیکن جتنی سزا اس کو ملی ہے اسے بھی اتنی ہی سزا ملے گی جس نے اس گمراہی کی طرف اسے بلایا تھا۔ اسی طرح کوئی اگر نیکی کی طرف بلاتا ہے تو نیکی پر عمل کرنے والا شخص، اسے تو نیکی کا اجر ملے گا، لیکن اتنا ہی اجر اسے بھی ملے گا جو نیکی کی طرف بلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی دیکھیں رحمت دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ان کے حساب سے آپ سے کوئی تعلق ہے ان کے حساب سے، نہ آپ کا حساب سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ انہیں نکال دیں گے، دھتکار دیں گے اپنے پاس سے، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح ہم انسانوں کو انسانوں کے ذریعے ہی آزماتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ کہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے؟ ہمارے درمیان یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر اللہ نے احسان کیا ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوب واقف نہیں جو شکر گزار ہیں اللہ کے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب وہ لوگ جو اللہ کی ہماری آیات پر ایمان لائے ہیں، وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کہیں کہ تم پر سلامتی ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت لکھ لی ہے، فرض کر لی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، اور بے شک تم میں سے کوئی شخص اگر اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی برائی کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ پلٹے اللہ کی طرف، وہ اصلح اور اپنی اصلاح کرے، فإنہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو غفور اور رحیم ہے۔ یہ ہے وہ نسخہ جو ہم سب کے لیے ہے۔ ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اپنی جہالت میں، ہم سے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، وہ اللہ کی طرف پلٹیں، توبہ کریں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور اپنی اصلاح کریں، تو وہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے۔ یہ بات قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً غفور اور رحیم ہے، لیکن کب؟ ان حالات میں جب انسان اپنی غلطی سے توبہ کرے، اس کے لیے اللہ سے معافی چاہے اور اپنی اصلاح کرے، تو اللہ غفور و رحیم ہے۔ اور کوئی بھی گناہ در حقیقت جہالت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، کوئی بھی نافرمانی اللہ کی جہالت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی ایسی چیز انسان پر غالب آتی ہے جس کے نتیجے میں وہ بھول جاتا ہے، جیسے وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کی کیا ہدایت اس سلسلے میں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ تمام کے تمام گناہ انسان سے جہالت کی وجہ ہی سے صدر ہوتے ہیں، تو یہ جہالت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بھائیوں کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ غفور الرحیم پر تکیہ کر کے نہ بیٹھے رہیں، تکیہ کر کے نہ۔ کیا ہی خوبصورت باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مخلوق پر اپنی تقدیر قائم کی تو عرش پر جو اس کی کتاب لوح محفوظ ہے، اس میں تحریر فرما دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی، جیسا ابھی اس آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا۔ یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور رنگتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ بندوں کا پر اللہ کا حق کیا ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ آپ عرض کریں یا رسول اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں نبی کریم کہ جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا حق ہے؟ وہ یہ کہ وہ اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں، اسی کی ہدایات پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ بندوں کا حق، انسانوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ غلام جو انسان ہے، یہ غلام کا حق آقا پر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اسے معاف کر دے،
جب وہ ایسا کرے کہ کسی کو کسی شریک نہیں ٹھہراتا، کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، اسی کی طریقے پر چلتا ہے، تو وہ انہیں معاف فرما دے اور عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ اگلی آیت نمبر 55، اعوذ باللہ من الشیطان وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، ہم اس طرح اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ واضح کر دیں کہ مجرموں کا راستہ کون سا ہے۔ مجرموں کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کی نافرمانی۔ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ کہہ دیں کہ مجھے تو اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیں کہ میں پیروی نہیں کروں گا تم لوگوں کی خواہشات کی۔ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اگر میں نے ایسا کیا تو میں تو گمراہ ہو گیا اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہا۔ ہدایت یافتہ تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں۔ کس طرح سے صاف لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا ابطال اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بیان کیا ہے، اور یہ بار بار ہے، آپ پڑھتے جائیں اس صورت کو۔ اگلی آیت نمبر 57، قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ، آپ کہہ دیں کہ بے شک میں واضح راستے پر ہوں اپنے رب کی طرف سے اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تمہیں جلدی ہے۔ جلدی کس چیز کی تھی؟ ایک تو کہ معجزہ لائیں، فرشتہ نے کیوں نہیں ہے آپ کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، نہیں، تو میرے پاس تو وہ نہیں ہے، یا پھر عذاب لے آئیں تو میرے پاس وہ کچھ نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ ہی کا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین، وہی اللہ ہے جو حق کو بیان کر رہے ہیں اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اگلی آیت، قُلْ لَوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیں کہ بے شک اگر میرے اختیار میں یہ چیز ہوتا جس کی تم جلدی کر رہے ہو، جلدی چاہتے ہو، اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہو، تو ہم نے تو کر دینا تھا فیصلہ، میں نے تو یہ فیصلہ کر دینا تھا اپنے اور تمہارے درمیان، یعنی میرے بس میں اگر یہ چیز ہوتی تو میں تو کب کا کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو تکالیف آپ وہاں پر بھگت رہے تھے ان لوگوں سے، جو ذلت اور رسوائی آپ کے لیے تھی، تو ظاہر ہے ہر انسان اگر وہ جو کر سکتا تھا وہ کر ہی دیتا۔ تو یہی کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تو ہم نے تو فیصلہ کر دینا تھا اپنے اور تمہارے درمیان۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں ظالموں سے۔ آیت نمبر 59، وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی تمام چابیاں، تمام کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اور لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا اسے سوائے اللہ کے۔ کس طرح کھول کھول کے قرآن غیب کے حوالے سے باتیں کرتا ہے، سنتے، لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ تو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ بھی ہے خشکی میں اور سمندر میں۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی بھی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہ کوئی دانہ، کوئی غلے کا دانہ اندھیرے میں ہو زمین پر کہیں، یا کوئی تر چیز کے اندر یا خشکی میں، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کے سب کتاب میں، کھلی کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے، یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اشارہ ہے لوح محفوظ کی طرف، لوح محفوظ میں یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ یہ آیت نمبر 59۔ آیت نمبر 60 دیکھیں، پھر ایک بات بتائی جا رہی ہے، دوبارہ کس طرح سمجھائی جا رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہ ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں۔ رات میں سونا ایسے ہی ہے جیسے کہ موت۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ،
اور وہ جانتا ہے کہ تم نے دن میں کیا کیا ہے، دن میں کیا کمائی کی ہے، کیا کیا حرکتیں کی ہیں۔ ثم یبتکم فی، پھر وہ تمہیں اس نیند سے اٹھا دیتا ہے، لیقضی اجل مسمى، تاکہ تم وہ جو وقت مقرر ہے اسے پورا کرو، یعنی جو اللہ نے تمہاری زندگی کا وقت رکھا ہے اس کو تم پورا کرو۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم اسی کی طرف لوٹو گے، تم کو جانا ہے، پلٹ کر جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت وہ تمہیں اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیں گے جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یہ آگاہ کرنا اس وقت کا مصیبت ہے نا، اس سوائے اللہ کے سزا کے اور کیا ہو سکتا ہے نا۔ یہ اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ چھائے ہوئے ہیں اپنے غلاموں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ تمہاری طرف بھیجتے ہیں حفاظت کرنے والا۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، تو ہمارے رسول تمہیں موت دیتے ہیں، تمہاری وفات واقع ہوتی ہے، اور وہ ذرا بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک لمحے کا بھی فرق نہیں کرتے، اور ملک الموت آ کر کے روح قبض کر لیتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر تم لوٹا دیے جاتے ہو اپنے اس مولا کی طرف، اس ولی کی طرف جو سچا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اللہ لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ حکم دینا اسی کا کام ہے۔ وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت تیز ہیں حساب لینے میں۔ یہ آیت نمبر 62 تھی جو ہم نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے نفس کو لے لیتا ہے اور اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں کہ روک رکھو تو روک لیتا ہے، ورنہ پھر اس کے جسم میں واپس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آج سائنس اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ نیند کی کیفیت وہی ہے جو موت کی کیفیت ہے۔ پھر دیکھیں مزید اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، آپ ان سے کہیں کہ کون تمہیں بچاتا ہے، نجات دیتا ہے خشکی کے اور سمندر کے اندھیروں میں، تم اسی کو پکار رہے ہوتے ہو، اسی سے دعا کر رہے ہوتے ہو، گڑگڑاتے ہوئے اور خاموشی سے کہہ رہے ہوتے ہو، لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر آپ نے ہمیں اس سے بچا لیا تو ہم بے شک شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کو تو سب جانتے تھے یہ کم بخت، لیکن شرک کا نشہ اور بھوت ایسا تھا، بھوت نہ کہا جائے، وہ تو جن لوگوں کا نے یہ کاروبار چلایا ہوا تھا وہ تو ان کے لیے دنیا کی کمائی تھی، اور یہ عام انسان جو بھیڑ چال چلتے ہیں اس بھیڑ چال کے نتیجے میں پھنسے ہوئے تھے۔ تو وہ یہ بات کہنا، اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہیں ان سے کہ کون ہے تمہیں جو نجات دیتا ہے خشکی کے اندھیروں اور سمندر کے اندھیروں میں، تم اس وقت تو اسی کو پکار رہے ہوتے ہو گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، اور یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ اگر ہم بچا لیا ہمیں اس مصیبت سے تو ہم لازماً شکر گزار ہو جائیں گے۔ اللہ سے تم کہہ رہے ہوتے ہو، قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُم مِّنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ، کہہ دیں ان سے کہ اللہ ہی ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں ہر تکلیف سے، ہر کرب سے، اور پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ وہ کورونا وائرس سے بھی بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہاں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، کس کو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے بچا لیا، ہاں، دھیان اللہ کی طرف اگر نہیں جاتا تو یہ کیا ہے، شرک ہے نا۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يُبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، کہہ دیں کہ وہ قادر ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پر عذاب نازل کر دیں تمہارے اوپر سے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہ میں بانٹ دیں، ویذیق بعضکم بأس بعض، تاکہ وہ چکھائیں مزہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو، لڑائی ان دونوں کے درمیان۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو کس طرح ہم اپنی آیات کو
پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، طرح طرح سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ ہے آپس کی جنگ، فرقہ بندی۔ یعنی اس میں جو بات حدیث میں موجود ہے، تم فرقے بن کر آپس میں تفرقہ بندیاں کرنے لگو اور ایک دوسرے سے لڑ بیٹھو، تو اللہ چاہیں تو ایسے عذاب میں تمہیں مبتلا فرما سکتے ہیں کہ آج ہم مسلمان بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں کون کون سے فرقوں میں، کون کون سے عقیدوں پر ہم لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر لمبی نماز ادا کی اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے 3 باتوں کی اللہ سے درخواست کی۔ پہلی بات کہ میری امت غرق نہ کر دی جائے فرعونیوں کی طرح، یا تباہ نہ ہو، اور دوسری بات کہ میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو، اور تیسری بات کہ وہ گروہوں میں نہ بٹ جائے، آپس میں جنگ برپا ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلی 2 بات تو اللہ نے منظور کر لی، تیسری بات اللہ نے منظور نہیں کی۔ یاد رکھیں یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والا ہر شخص آپ کی امت ہے۔ امت میں ایک وہ لوگ ہیں، اس کو 2 حصے میں تقسیم کر دیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، ہاں، دوسرے وہ ہیں جو ایمان میں نہیں ہیں۔ یہ جو سب کچھ جو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، سب کے لیے۔ یہ نوع انسانی کبھی اس طرح فرعونیوں کی طرح جو ہے تباہ نہیں کر دی جائے گی، غرق نہیں کر دی جائے گی، نہ نوع انسانی اس طرح قحط میں مبتلا ہوگی کہ ہر جگہ لوگ مر جائیں گے، بھوک سے مر جائیں گے، لیکن نوع انسانی آپس میں لڑائی کرے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ آپس میں مسلمان وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اس بات کا خوف نہیں کہ وہ اپنی امت پر خوف ہے، اس بات پر کہ گمراہ اماموں اور سرداروں کا ہے، جو خوف ہے وہ ان لوگوں کا ہے، یعنی ایمان والوں میں ایسے امام، ایسے سردار ہوں گے، ان کا خوف ہے۔ اور جب میری امت میں تلوار ایک بار چل پڑے گی تو پھر نہ رکے گی، قیامت تک آپس میں جنگ و جدال کا سلسلہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالی رحم فرمائے۔ میں نے آیت نمبر 65 تک پڑھا تھا اور یہاں پر میں رک رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میرے تمام بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو اللہ رب العزت ان آیات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ کو درست کرنا ان کے لیے آسان کر دیں یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔